پروگرام تھا، عربی میں تھا وہ، تو اصل میں انٹرفیس ڈائلاگ کے سلسلے میں کوئی 6-7 ملکوں کے بڑے بڑے اسپیکر تھے. میرا نام بھی کینیڈا سے تھا، تو باتیں رکھی ہم نے مختلف. تو پروگرام کے بعد ایسی بات ہو رہی تھی تو ایک ترکی کے وزارت دینی امور کے ایڈوائزر تھے. میں نے ان سے کہا کہ اب اصل میں جو ڈائلاگ ہیں انٹرفیت ڈائلاگ، وہ ہمیں اصل میں یعنی خالی 3-4 باتیں جب تک ہم ذہن میں نہیں ہوں تو انٹرفیت ڈائلاگ کا فائدہ نہیں ہوتا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے بات کر رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی دعوت کو دینے کے لیے انسان سے بات کرتا ہے، سمجھاتا ہے، اس کو مرضی کو کہتا ہے تم اپنی مرضی سے یہ کام کرو. تو یہی مسلمانوں کو بھی کہا گیا ہے، نبی بھی یہ کام کرتے تھے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے. لیکن اصل میں انٹرفیت ڈائلاگ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں لوگوں سے قریب ہونے کے لیے، غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے، اور جس کو اسلام سمجھ میں آ جائے وہ اسلام مان لے، جس کو نہیں سمجھ میں آئے تو کم سے کم اپنی بات اس کو پہنچا دیں. تو میں نے کہا کہ آج کے زمانے میں انٹرفیت ڈائلاگ کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ انٹرفیت ڈائلاگ زیادہ تر جو سیکولر لوگ ہیں وہ اس کو آرگنائز کرتے ہیں، اور سیکولر یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ہم تو کسی مذہب کی دین کی حمایت نہیں کرتے، تو ہم نیوٹرل ہیں، سب کے بارے میں انصاف پسند ہیں. اور اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو حق کی بات کرتا ہے، لیکن دوسرے کو باطل کے بعد بھی اس کو اجازت دیتا ہے کہ تم اپنی آزادی برقرار رکھو، تمہاری جان کی آزادی ہوگی، تمہارے نفس کی، مال کی تمہاری ہوگی. تو ہم نے کہا کہ سیکولرزم کے مقابلے میں اسلام زیادہ اصل میں مذہب پسند ہے، اور اور حق پسند ہے، اور پھر کا انصاف پسند ہے. تیسری بات میں نے کہا کہ اصل میں آج کل ہو یہ رہا ہے کہ انٹرفیت ڈائلاگ جب ہوتے ہیں تو ساری تہمت تو اسلام پہ لگی ہوتی ہے کہ اسلام بڑا بیکورڈ مذہب ہے، آج کل کے زمانے کے لحاظ سے اپنے آپ کو ماڈرنائز نہیں کر رہا ہے. ہم دیکھیے کتنے ماڈرن ہو گئے ہیں. تو اسلام کو اصل میں یہ سب پرانی باتیں چھوڑ کے نئے طریقے سے اسلام کی کوئی نئی ڈیفینیشن بنانا چاہیے. تو ہمارے عام طور سے جتنے لوگ ہوتے ہیں انٹرفیت ڈائلاگ میں وہ پھر معذرتیں کرتے رہتے ہیں، یعنی بجائے سے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں بھائی اپنے آپ کو بچا ہی لیں، اپالوجیٹک ہو جائیں. چوتھی چیز اس کے ساتھ میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب ڈائلاگ ہوتے ہیں تو اس کا مقصد ہے حق کو واضح کرنا. حق تو میں نے کہا کہ انٹرفیت ڈائلاگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ تم بھی حق پر ہو ہم بھی حق پر ہیں اور ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں. تو میں نے کہا وحدت ادیان جو ہے وہ اسلام کے لحاظ سے کبھی قابل قبول نہیں ہے. ہاں، مذہبوں کے درمیان میں ڈائلاگ جو ہے وہ اسلام نے ہمیشہ پسند کیا ہے. قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو مخاطب کیا، یہودیوں کو مخاطب کیا، اور ان سے یہ کہا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، لیکن ایک جب بات پہ ہم جمع ہو جائیں اور اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، انصاف کریں. تو یعنی یہ چیزیں میں نے رکھی. تو خیر وہ بعد میں ایسی بات ہو رہی تھی تو میں نے وہ کہنے لگے کہ بھائی میں نے کہا کہ دیکھیے اصل میں پہلے تو یہ حکمرانوں کا کام تھے، یہ سب جو ہم باتیں کر رہے ہیں، اب اصل میں حکمران تو یہ کام کر نہیں رہے، تو اب امت کا کام ہے کہ وہ یہ کام کرے. تو وہ ایک صاحب نے کہا کہ صاحب امت تو کہیں پائی نہیں جاتی ہے، کہاں امت، ہمیں تو ملی نہیں کہیں. تو میں نے کہا کہ ہم نے کہا ہم آپ کو مثال دیتے ہیں کہ ہم کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کینیڈا میں 100 ملکوں سے مسلمان آئے ہیں، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ایک چھوٹا چھوٹا سا تالاب تھا. یعنی ہر ایک کا اپنا رنگ ہے، اپنی زبان ہے، اپنا کلچر ہے، ٹریڈیشن ہے. لیکن یہاں پر آ کر ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم ان کو وہاں کی شناخت سے ہٹا کے امت کی شناخت دے دیں، تاکہ وہ سب جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک امت کے اندر محسوس کریں. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی اصول کی باتیں جو ہیں اس پہ ہم ایگری کریں، اور جو چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو ہم آپس میں مفاہمت سے کام لیں اس میں. ہم نے کہا ہم تو کینیڈا میں یہ کام کر رہے ہیں. تو وہ کہا اچھا میں اب سے بات کروں گا، فنا ہوگا. تو میں بہرحال وہ کل کی گفتگو تھی تو میں نے کہا چلیے آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو ہم شریک ہوں، اس کو شریک کریں آپ کو.